الاعتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کو، فرقان فیصلہ کرنے والی کتاب، وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ اور روشنی اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بغیر دیکھے، وہم من الساعۃ اور وہ قیامت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں، وہذا اور یہ، ذکر مبارک برکت والا ذکر ہے، انزلناہ ہم نے اسے نازل کیا، افانتم تو کیا تم، لہو منکرون اس کا انکار کرنے والے ہو، کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ یہاں سے انبیاء کرام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی، اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں برداشت کی اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، تاکہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہو، اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب کی جس کا وصف یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی، اور وہ ایسی روشنی ہے جس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے، اور وہ ایسی نصیحت ہے جس سے پرہیزگار تنبیہ و نصیحت اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بلا واسطہ دی گئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے دی گئی۔ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا پرہیزگار لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا، اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں، اور اسی خوف کے سبب وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں مقام پر ارشاد ہوا کہ جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، ادخلوا بسلام ذالک یوم الخلود، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں اپنے بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اسے میں قیامت کے دن امن دوں گا، جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، دنیا میں ہمیں اپنا خوف نصیب کرے اور آخرت میں خوف سے محفوظ فرمائے۔ وَهَذَا
ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت والا ذکر قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس کے منافع کثیر ہیں، اس میں بہت وسیع علوم ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فرمائی اسی طرح قرآن مجید بھی نازل فرمایا، تو اے اہل مکہ، کیا یہ سب جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کی ہماری طرف سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔ انبیاء کرام کے واقعات میں سے یہاں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی نیک راہ عطا کر دی تھی، اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں تم مشغول ہو؟ قالو، وہ بولے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، عاجز ہو گئے، تو کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا، لہٰذا ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں، ان کاموں کو کرنا، ان کے کرنے پر اپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا سے یہی چلا آ رہا ہے، ہمارے ہاں تو یہی رواج ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ بڑے بوڑھوں نے برسوں سے یہی کام کیا ہے، اسی طرح کرتے آ رہے ہیں ہمارے خاندان میں، اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں، تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا یا آباء و اجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم فی ضلال مبین، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں۔ قوم کا جواب سن کر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہو، اور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونا مخفی نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے، بلکہ حق بات بہرحال بیان کرنی چاہیے۔ ہاں، کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے، یہ مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سختی کہاں کرنی ہے، نرمی کہاں کرنی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلاف شرع کام میں کثرت رائے کا کوئی اعتبار نہیں، کہ زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مان لیا جائے، نہیں جی چونکہ زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے۔ شریعت کا حکم دیکھا جائے گا، لوگوں کی کثرت کی ان کی رائے نہیں دیکھی جائے گی۔ ہمیشہ انبیاء کرام اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے ہیں، اور دشمنان اسلام اکثریت میں ہوتے تھے، لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاء کرام سچے تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو چونکہ اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا، اور وہ اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا
کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا یوں ہی مذاق کے طور پہ فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناوٹی مجسمے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا۔ تو پھر ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں؟ اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ اور مجھے اللہ کی قسم ہے تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے سے پوچھو نا، اس بڑے نے کیا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اونچے کر دیے گئے اور کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ وَتَاللَّهِ مجھے اللہ کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ اس دن جنگل میں جاتے تھے اور اس میلے میں شام تک لاہو لائب میں مصروف رہتے تھے۔ واپسی کے وقت بت خانے میں آتے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہار ہے اور کتنی بہار ہے، کتنا اچھا ہے اور کیسے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ السلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے۔ جب وہ لوگ میلے میں روانہ ہو گئے، جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ نے فرمایا میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا کہ شاید اس کی طرف وہ رجوع کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے یہ حال کیا ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں اور کلاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے، اور یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے پڑے، گرے ہوئے پڑے۔ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، ہمارا گمان ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم اور جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے، یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔
اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کے در پہ ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے، لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو جواب نہ دیا، اور مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی اور فرمایا ان کے اس بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے ہوئے تم اس کے چھوٹوں کو پوچھتے ہو۔ اس کے کندھے پر کلاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جا سکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے، اور وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام حق پر ہے، اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ظالم ہو، جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو۔ جو اپنے کاندھے سے کلاڑا نہ ہٹا سکے، وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچائے گا، اور اس کی کیا کام آ سکے گا؟ مگر اتنا سوچ لینا، ایمان کے لیے کافی نہیں جب تک اقرار اور اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اونچے کر دیے گئے، یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی، اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں، تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ اور اے ابراہیم، تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ ہم مان بھی رہے ہیں کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، یہ بولتے بھی نہیں ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کیسے بے وقوف لوگ ہیں۔ اور جو آج تک بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا مورتیوں کی، یا عجیب و غریب، اب دوسرے ملکوں میں جائیں نا جہاں کفار یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں آنکھوں سے مناظر نظر آتے ہیں، ہر چوک میں، ہر موڑ پہ روڈوں کے ساتھ بت ہیں، پھر مخصوص جگہ ہیں وہاں بت ہیں، بت خانوں میں بت ہیں، بدھسٹ ہیں، بدھ مت ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہے، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور آگے جھکے ہوئے ہیں۔ ہندوؤں کا بھی یہی کام ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی